لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کون وہ شبیر جس کا نانا نبی کون وہ شبیر جس کا نانا نبی جس کی ماں فاطمہ جس کا بابا علی اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام جو جوانان جنت کا سالار ہے جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے جو سراپائے محبوب غفار ہے جو سراپائے محبوب غفار ہے اور جس کا سر کربلا میں زیر تلوار ہے اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام شہد خارے لعاب زبان نبی چاشنی گیرے عصمت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف
رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مہمانان گرامی مرتبت، خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، ہم آج کی اس شب، اس رات، اس عظیم ہستی کی بے مثال قربانی کو خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مسجد صدیقیہ محلہ صدیق پورہ لاہور میں حاضر ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین، آپ حضرت سیدہ خاتون جنت کی گود میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ سلامت تھا، آپ کا ذکر آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم کی چچی جان حضرت عباس کے گھر والی حضرت ام فضل وہ حضور کی خدمت میں آئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بی بی رو رہی تھی۔ حضور نے پوچھا چچی جان خیر ہے؟ عرض کیا میرے حضور میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک وحشت ناک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اب میں اس خواب کو زبان پہ لاؤں کیسے؟ اتنا دل دکھانے والا خواب ہے، میں آپ کو بتاؤں کیسے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا چچی جان اگر آپ بتائیں گی نہیں ظاہر ہے جواب پائیں گی نہیں، بتائیں کیا دیکھا ہے؟ بی بی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کے جسم جان کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ اب بی بی تو رنجیدہ تھی، دکھی تھی، بظاہر خواب دکھ دینے والا تھا کہ حضور کے جسم کا ٹکڑا کٹ گیا ہے، اور دوسرا دکھ یہ ہے میری گود میں آن گرا ہے۔ سرکار نے فرمایا چچی جان فکر نہ کریں، رأیت خیرات، یہ خواب تو خیر ہی خیر ہے، خواب کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اب بی بی نے کہا خیر کیا ہے؟ میں نے تو یہ دیکھا جگر آپ کا جسم آپ کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں۔ فرمایا اللہ کرم فرمانے والا ہے، میری بیٹی زہرا کے گھر کوئی آنے والا ہے اور وہ میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہوگا، میرے تن سے جدا نہیں ہوگا، وہ میرے ہی جان کا ٹکڑا ہوگا۔ اور تعبیر یہی ہے کہ تیری ہی گود میں آئے گا۔ اب خواب کیا تھا، تعبیر کیا تھی؟ بی بی کہتی ہے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے کرم فرمایا کہ حسین خاتون جنت کی گود میں آیا، اور پھر میری گود میں آیا، اور میں نے ایک دن پاک حسین کو اٹھایا،
جا کے سرکار کی نورانی گودی میں سلایا۔ میں تو سلا چکی، پلٹ کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ عجب لگا کہ نانے دوتوں کو اٹھاتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہنساتے ہیں، لیکن سرکار کی دونوں آنکھوں سے ساون کے بدلے برس رہے ہیں۔ حضور روتے جا رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے پلٹ کے کہا میرے حضور ایسا ہوتا تو نہیں ہے، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ آپ اس پیارے بچے کو گود میں سلا کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا چچی جان تیری نظر یہاں ہے، میری نظر پتہ نہیں کہاں ہے۔ میرے پاس جبریل آیا ہے اور خبر دکھ دینے والی لایا ہے۔ جبریل نے مجھے بتایا ہے جس کو آپ نے گود میں سلایا ہے، جو تیری جان جگر کا سرمایہ ہے، ان امتک ستقتلہ، یہ جو ابھی سانس لے رہا ہے تیری گود میں، تیری ہی امت اسے قتل کر ڈالے۔ برادران اسلام تصور فرمائیں اس نانے کا حوصلہ۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین اتنے لاڈ کرتے تھے، حضور لاڈ کیوں اٹھاتے تھے؟ جس بچے کے بارے میں ماں باپ کو پتا ہو یہ مسافر ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ اس شکل میں ہونے والا ہے، اس کے لاڈ پھر ماں باپ اٹھایا ہی کرتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب جنگ صفین سے پلٹ کے آئے تو آپ کربلا کی اسی دھرتی پر جب پہنچے تو رک گئے۔ رکے تو آپ کے منہ سے نکلا صبرن ابا عبداللہ، حسین صبر کرنا، حسین صبر کر۔ اب امام حسین پیچھے کھڑے تھے، بابا صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ پوچھا گیا حضور امام حسین تو آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں، آپ دکھی اتنے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی اتنا روئے کہ وہاں پر پڑے ہوئے کنکر بھی تر ہو گئے۔ جس تن لاگے سو تن جانے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ اتنا روئے، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اتنا روئے کھڑے کھڑے کہ آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گرتے رہے، زمین تر ہو گئی۔ اور حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میرے دوستو یہی وہ زمین ہے، یہی وہ دھرتی ہے، فئتم من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ، رسول اللہ کی آل کی ایک جماعت اسی دھرتی پہ کٹ جائے گی۔ بات فقط یہاں تک محدود نہ رہی، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آ کے لکیر کھینچی، کہا ہا ہونا محراق دمائہم، یہاں ان کے لاشیں گریں گے۔ آگے چل کے کہا یہاں ان کی سواریاں بیٹھیں گی۔
کہتے کہتے فرمایا مگر مقام یہ ہوگا یدخلون الجنت بغیر حساب، ادھر گردن کٹے گی ادھر جنت استقبال کے لیے سامنے۔ اللہ اکبر۔ نانے نے بھی خبر دے دی، سب نے سن لی۔ ایسی خبریں محدود نہیں رہتی، اور اتنے بڑے گھر کی خبریں، جتنا گھر بڑا ہوتا ہے خبر جلدی پھیلتی ہے، اور میرے نبی کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہے؟ اب مولا علی بھی خبر دے رہے ہیں، اور بات یہیں تک نہیں، حضرت ام سلمہ، یہ میرے نبی کی عظیم زوجہ، آپ فرماتی ہیں کہ امام حسین چھوٹے سے تھے، اچانک حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ آج میرے پاس آسمان کی دنیا سے ایک موقر مہمان ملکوتی پہلی بار آیا ہے، اس لیے تو دروازے پہ بیٹھ جا، کوئی اور نہ آنے پائے، تاکہ ملاقات میں خلل نہ آئے۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں حکم تھا میرے کریم کا، میں در پہ بیٹھ گئی، اچانک حسین دوڑتے دوڑتے آئے، کیونکہ انہیں آج تک نہ کسی نے روکا تھا نہ کسی کو ہمت تھی۔ صدیق اکبر تو رک جاتے تھے، عمر، عثمان، علی، لیکن ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آئے، عادت جو پڑی ہوئی تھی، آئے سیدھے جانے لگے، میں نے ہاتھ آگے کیا، روک کے کہا نہ جا، نانے نے منع کیا ہے۔ اب لگے رونے۔ اب حضور نے فرما رکھا تھا کہ میرے اس بچے کو رلایا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ رویا، بی بی کے دماغ میں وہ بات آ گئی، اب ہاتھ پیچھے کھینچا، کہا جو ہو سو ہو، تو نہ رو۔ آپ سیدھے دوڑتے ہوئے گئے، اور میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ یوں نہیں کرتے تھے کہ کاندھا پکڑنا، بازو چھلانگ مارنی، نانے کی گود میں جا۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ میرے نبی کے ساتھ یوں محبتیں کرے۔ گود میں آ گئے۔ اب تماشا اگلا عجب رہا، حضور باتیں تو کر رہے تھے نوری مہمان سے، لیکن اب مصروف ہو گئے اپنی جان سے۔ بھائی اللہ اکبر، مصروف ہو گئے حضور اپنی جان سے۔ فرشتے نے دیکھا، کہا میں اتنی دور سے آیا، شہر نور سے آیا، اور پہلی بار آیا، مجھے رب نے بھجوایا، لیکن عجب نہیں ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر میں کچا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اللہ اکبر۔ ہمارے بھائی عتیق صاحب اپنے دونوں بیٹوں سمیت یہ ہربنس پورے سے آئے ہیں، تو آپ سب کا شکریہ، بعد میں سب کا شکریہ میں ادا کروں گا، لیکن میں عرض کر رہا تھا دور سے آیا، اور میں مملکت خاک نہیں سلطنت نور سے آیا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عمر میں کچا ہے، قسمت کا بڑا ہی اچھا ہے
کہ سرکار دو عالم نے میری طرف سے توجہ ہی ہٹا لی ہے۔ اب فرشتے نے جب یہ عالم دیکھا، اس نے کہا اتحبہ یا رسول اللہ، حضور یہ آپ کو پیارا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا کیوں پیارا نہ لگے، ثمرۃ فؤادی، میرے دل کے شجر کا ثمر جو ہوا۔ نہیں سمجھ آ رہی کیا کہا میں نے؟ یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے، یہ نہیں کہا میرا نواسا ہے، کہا محمد کے قلب کا، جگر کا ثمر ہے۔ میں کل جانے لگا تھا، ایک نوجوان میرے پاس چلتے چلتے گاڑی کے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا کچھ کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے۔ اب اس کا جواب میں دیتا چلوں تاکہ ادھار نہ رہ جائے۔ اس حدیث یہ سن لی نا آپ نے کہ حضور نے فرمایا حسین میرے دل کا، دل میرا شجر ہے، حسین اس دل محمد کا ثمر ہے۔ اور یاد رکھیں ثمر کے اوپر پتھر پڑے تو وہ ثمر پہ نہیں شجر پہ پڑتا ہے۔ اب جس نے کہا نا یزید جنتی ہے تو اس جہنمی کے لیے میرا جواب سن لو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی سے کسی نے سیم یہی سوال کیا، انہوں نے جواب میں فٹ کہا تھا کہ اگر یزید جنتی ہے تو ابو جہل کو پھر جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر یزید جنتی ہے تو ابو جہل پھر اس سے بڑا جنتی ہے۔ اب سننے والے حیران ہو گئے، ابو جہل تو پکا کافر تھا، اس کو یزید سے کیا ملا دیا؟ حضرت شیخ القرآن نے کہا کہ ابو جہل نے میرے نبی کے اوپر جتنے زخم لگائے ہیں اس نے رسول اللہ کے بدن پہ زخم لگائے ہیں، یزید نے جو زخم لگایا ہے نبی کے کلیجے پہ لگایا۔ حسین صرف نواسا نہیں، نبی کا کلیجہ ہے، نبی کا دل ہے، نبی کے دل کا ثمر ہے۔ فرشتے نے پوچھا پیارا لگتا ہے، محبت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تک ہی تو رہے ہو، محبت نہیں کرتا تو اور کیا کرتا ہوں؟ اس نے کہا محبوب بھی ہے، پیار بھی بہت کرتے ہو، لیکن پیارے جانتے بھی ہو تیری امت تیرے اسی بیٹے کو غربت میں ذبح کر ڈالے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ فرشتے نے کہا راز تو راز ہوتے ہیں، حکم ہو تو اس دھرتی کی خاک اٹھا کے پیش کر دوں۔ فرشتے کے آگے کیا نزدیکی کیا دوری ہوئے جو نوری، ایسے ہاتھ بڑھایا کربلا کی خاک اٹھا کر فرشتے نے حضور کو پیش کر دی۔ یہ مٹی ہے اس خاک اس زمین کی جہاں پہ آپ کا یہی شہزادہ بے بسی اور بے کسی مظلومیت میں شہید کر دیا جائے۔ میرے نبی نے ضمہ حسین کو لپیٹ لیا، روتے روتے حضور اٹھے، دروازے تک گئے، فرشتہ چلا گیا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہے میں ڈر گئی شاید خلل پڑا، حضور دکھی ہوئے، ناراض مجھ سے ہیں، میں چپکے سے سمٹ گئی، لیکن حضور روتے روتے میرے پاس آئے اور مجھے وہ مٹی جو تھی
مجھے پکڑا کے کہا یہ خاک سمیٹ لے، اسے سنبھال کے رکھ لے، روتے روتے اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی هذا قد قتل۔ ام سلمہ یہ مٹی رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی میرا شہزادہ شہید ہو جائے گا۔ ہے حوصلہ؟ اللہ میرا یہ بیٹا اذا تحولت هذه التربہ، جس دن یہ مٹی یہ خاک بدل گئی خون میں، اس دن فعلمی سمجھ لینا ام سلمہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، بی بی فاطمہ بھی موجود تھیں اس وقت دنیا میں، زیادہ حق اس خاک کے لینے کا کس کا بنتا تھا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حق بنتا تھا حضور جا کے اس بیٹی کو دیتے جس کا بیٹا تھا۔ بی بی حضرت عائشہ بھی تھی، ساری ازواج مطہرات تھیں، حضور کسی اور کو دیتے، لیکن میرے نبی نے اس خاک کی امانت کو کس کے پاس رکھوایا؟ حضرت ام سلمہ۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ سن 61 ہجری محرم کی 10 تک نہ کسی زوجہ نے زندہ ہونا رہنا تھا، نہ بی بی فاطمہ نے ہونا تھا، بس ایک ہی ہستی تھی بی بی ام سلمہ جس نے دنیا میں رہنا تھا۔ میرے نبی کی نظر دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں اس وقت کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا ہے؟ یہ نبوت کی نظر ہے۔ اب آگے سن لے، حضرت ام سلمہ کو حضور نے مٹی دی، بتایا پاک حسین تو سینے سے لگے ہوئے تھے، اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری شہادت کے گلی گلی میں چرچے ہو رہے، گلی گلی میں کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی۔ ہر گلی میں حضرت ثابت بنانی، حضرت انس کے خادم شگرد، میں کہا کرتا انس نے نبی کی خدمت 10 سال کی، ثابت بنانی نے 40 سال حضرت انس کی خدمت کی۔ ثابت بنانی کہتے ہیں گلی گلی میں شہرا تھا، ہم خود دیکھا کرتے تھے، حسین کو کہا کرتے تھے یہ ہیں کربلا میں شہید کر دیے جائیں۔ کوئی چاچا ماما نانا، چاچا ماما دور کا رشتہ دار یا قریب کا سنتا ہوگا، دکھ تو اسے بھی ہوتا ہوگا، لیکن جب بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بچے کو تکتی ہوں گی، جس ماں کو، جس باپ کو، جن بہنوں کو، جن بھائیوں کو پتا ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے جس کو امت مار ڈالے گی، روز ہی موت آتی ہوگی۔ حوصلہ دیکھیں حضرت خاتون جنت کا، بچے بی بی پالتی رہی اور امانت تھی، اور اگر کوئی غیر دشمن قتل کرے یا یہ خبر ہو اسے کافر قتل کریں گے، اسے یہودی قتل کریں گے، اسے نصرانی قتل کریں گے، تو کچھ نہ کچھ ڈارس بند جاتی ہے۔ غیر جو ہوئے، لیکن جنہیں یہ پتا ہو کلمے بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے، دوہری قیامت ہے۔
میرے نبی کے کلیجے پہ کتنی تلواریں چلتی ہوں گی. اس لیے امام عالی مقام دنیا میں آئے نہ تھے، ذکر پہلے تھا. مقام دیکھیں، دنیا میں آئے اور نام کس نے رکھا؟ حضرت خاتون جنت نے چاہا میں نام رکھوں، مولا علی نے چاہا میں نام رکھوں، رسول اللہ نے آ کے آرڈر سنا دیا امرتو ان اغیر اسمہ، جو تم نے چن رکھا ہے مجھے آرڈر آیا ہے وہ میں نام بدل دوں. مجھے آرڈر آیا ہے. اب چلو علی کو تو آرڈر نبی دے، خاتون جنت کو آرڈر علی دے، علی کو نبی دے، نبی کو کون آرڈر دے سکتا ہے؟ نبی کو کون آرڈر دے سکتا ہے؟ نبی سے کوئی اپر اور سپر ہونا چاہیے. ساری کائنات نبی کے قدموں میں ہے. اب کس نے یہ کہا ہے؟ جواب آیا ان اللہ حاجبا اسم الحسین. اللہ نے ایک نام جنت کے خزانوں میں چھپا رکھا ہے کہ بیٹا بھی دوں گا نام بھی بھیجوں گا. اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نانا آئے حکم خدا سے نام رکھا، گھٹی لگائی، گھٹی کا طریقہ بھی بتایا تھا، انگشت شہادت پہ حضور پر نور لی ایک کھجور. سمجھو میرے حضور، کھجور کو حضور نے خوب دہن رسالت میں چبایا اور پھر زلال حلاوت میں ملایا، پھر انگشت رسالت پہ اٹھایا، پھر اٹھا کے حسین کے تالو سے کھجور کو چپکایا، لے چس لے فاطمہ کا جایا. 7ویں دن عقیقہ ہوا، بال صاف کیے گئے، چاندی برابر صدقہ کی گئی، قربانی عقیقہ کیا گیا ہے. اب صبح آنا، شام کو آنا، آواز لگانا، بیٹی میرے بچے کیسے ہیں؟ سرکار کی عادت آنا، اسی گھر سے جانا، اسی گھر سے گزرنا، مسجد میں جانا پوچھ کے جانا، پلٹ کے آنا. اب بڑے ہوتے رہے، ایک تو حسن کا پیکر تھے، کتنے سونے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس سائے کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اب ذرا توجہ فرمائیں، ہم کہتے ہیں حضور کا سایہ نہ تھا، تو تخیل دیکھیں صاحب تخیل کا، وہ کہتے ہیں سایہ تھا پر زمین پہ آیا نہ تھا. اس سائے کو قدرت نے مشخص مجسم کیا، 2 وجود رسول کے سائے سے تخلیق کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اس لیے یہ نوری وجود ہیں، ہم وقت نبی کی گود میں موجود ہیں. صحابہ حسرت ارمان رکھتے تھے کاش کبھی ایسا وقت بھی آئے ہم میں سے کوئی نہیں اٹھائے.
اور خاتون جنت کی عادت مبارکہ تھی، بی بی پاک کی عادت تھی کہ جب بھی یہ دو ضد کرتے نانے کے پاس جانا تو بی بی نے انہیں پہلے سجانا. ایک تے پہلے سونے تے سونا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا، رات اے بھامیں ستارے بھی اپنے سینے تے ٹانگ لوے تا پھر بھی کوجھی دی کوجھی. شب دیجور تاروں سے سمرتی ہے ابس شیدا. شب دیجور کالی رات اے تارے شارے منہ تے لا لین دیئے کہ میں بھی سونی لگا. تو انہوں نظر نہیں ہونے، تُسی تے 500 وارڈ اللہ لا کے بیٹھے ہو. بسم اللہ شاہ صاحب، بسم اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کالی رات سجتی ہے ستاروں سے مگر پھر کالی کی. شب دیجور تاروں سے سمرتی ہے ابس شیدا. بری صورت کسی کو کب بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن سونا ہووے تے بھمیں کالے پا لوے، بھمیں نیلے پا لوے، بھمیں چٹے پا لوے، بے رنگ جیڑھے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا. بے رنگ جیڑھے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا. اس نے ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا. حسنین کریمین کبھی چٹے کبھی سرخ دھاری دار کپڑے، سرخ پہن کے آتے پہلے سے اور سج جاتے. اور آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ حضور ایک دن آئے باہر سے، آتے ہی صحن زہرا میں گئے اور فرمایا اے نہ لکا، میرے نکو کتھے نے. اس کا یہ چھوٹے بچے کے لیے کہتے ہیں لکا، اے نہ لکا، میرے نکے شرارتی کہاں ہیں. تو بی بی خاتون جنت نے کوئی جواب ہی نہ دیا. اصول یہ ہے کوئی جواب نہ آئے ہمیں ابا ہے چپ کر کے چلا جائے. خیر آپا تا ماشاءاللہ آویے نا کسی دروازے تے، ایک واری دروازہ کھڑکایا گھر والا نہیں آیا، پھر پتھر چایا، رکھ دروازے تے لایا، او جو دا بار دھاڑ دھاڑ کردہ آیا. تو ساں کہ 100 واری جو کھڑکایا تو کیوں نہیں آیا. کیا تمیز پائی ہے، کیا علم پایا ہے، کیا آداب پایا ہے اس قوم نے. یہ طریقہ ہے، بیٹی کے گھر بھی جاؤ، کنڈا کھڑکاؤ، پھر آہستہ پھر آہستہ، جواب نہ پاؤ ناراضگی کے بغیر گھر جاؤ. جب بی بی پاک کو 3 مرتبہ دی آواز زہرا علی میرے بچے کہاں ہیں، جواب نہ آیا، چپ کر کے ساتھ مسیت جا بیٹھے سرکار. تھوڑی دیر ہوئی آ گئے جنت کے سردار، لیکن ایک خوبصورت ہار پہنا ہوا، نشیلے نینوں میں سرما لگا ہوا، حسین کوئی شباب وچ ہا، شور محشر نقاب وچ ہا، گزر دیں لاشیں دے ڈھیر لئی گے اجن تک قاتل حجاب وچ ہا. پہلے حسن وہ کہ جنت شرمائے، اور جب بن سج سمر کے آئے تو فرشتہ بھی ہو تو سر جھکائے. اب عالم یہ اتنا سونا، اتنا، اللہ اکبر. میں عرض کیا کر رہا تھا، خیر اللہ اکبر. حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، پیار کتنا ہے، میں مسجد میں آیا اور میں بغیر وقت نماز کے آیا. میں نے جو صحن میں ایسے پردہ اٹھا کے مسجد میں سر داخل فرمایا، سرکار کو گھٹنوں اور
کوہنیوں کے بل سواری بن کے چلتے پایا، اوپر جو نظر کو اٹھایا جوڑا سوار نظر آیا۔ کیا قسمت ہے، کیا نصیب ہے، کیا مقدر ہے، کیا شان ہے۔ تو حضور سیدہ خاتون جنت جب بھی بھجواتی ان حسینوں کو، جمیلوں کو اور سجاتی، حالانکہ جو اتنے سونے ہوں انہیں کنگھی کی ضرورت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی۔ گلابوں کو بھی کوئی مہندی کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ گلاب تے پہلے گلاب ہے، کبھی چنبیلی کو بھی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو پہلے ہی خوشبو ہے، یہ پہلے ہی اتنے سونے۔ لیکن اگر سونا اور سمر جائے اور سج جائے تو پھر قیامت۔ یہ سج سمر کے آئے، اب حضور کو نماز میں پایا، دونوں نے مقابلہ فرمایا، چیر کے صفوں کو نانے تک پہنچ گئے۔ ہے کسی نمازی میں جرت کے روکے کہ نکے ہو تو اسی پیچھے ہو جاؤ؟ انتظامی معاملہ ہے، نہیں، یہ پہنچ گئے اور پہنچ کے بیٹھ نہیں گئے۔ حضور کی دائیں ٹانگ کو ایک نے پکڑا، بائیں کو دوسرے نے پکڑا، نانا جی ہمیں رستہ دو، ہم نے کھیلنا ہے۔ نماز ہوتی رہی، یہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ حضور سجدے میں چھلانگ لگا کے ایک گردن پہ ایک پشت پہ بیٹھ گئے۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ کا دل کیا ذرا تھوڑا سا جھڑک کے کہیں کہ کیا کرتے ہو؟ سرکار نے پہلے اٹھا کے دونوں کو سمیٹ کے کہا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، ربا یہ دونوں بڑے مجھے پیارے ہیں، تو رب ہو کے ان سے پیار کر۔ اللہ تو ان سے پیار کر۔ اب ذہن کو ایک اور مسئلے کے لیے تو بھی تیار کر، اے اللہ تو ان سے پیار کر۔ اگلا جو جملہ ہے وہ میرے جیسے سیاہکاروں کے لیے ہے، اور کہا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میرے ربا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی پیار۔ اللہ اکبر، شان یہ ہے، مقام یہ ہے، عظمت۔ ایک اور حدیث پیش کر دوں، گم ہو گئے تھے دونوں، ام ایمن بی بی شور مچاتی ہوئی آئی، حضور حسن حسین گم ہو گئے۔ سرکار دو عالم بے چین ہو کے اٹھے، فرمایا اٹھو سارے صحابہ، قومو، اٹھو سارے، فرمایا ڈھونڈو حسن حسین کو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی دائیں بھاگا، کوئی بائیں بھاگا، کوئی آگے دوڑا، کوئی پیچھے دوڑا، میں چپ کر کے کھڑا رہا ہو کے چوڑا۔ میں نہیں دوڑا، بابا جی تھے نا، میں نہیں دوڑا۔ کیوں نہیں دوڑے؟ کہتے ہیں میں نے دل میں ٹھان لی جدھر جائیں گے سرکار میں ادھر ہی جاؤں گا۔ کیوں؟ کہا مجھے پتا تھا کہ دوڑایا تو سب کو ہے، ملیں گے ادھر، جائیں گے سرکار جدھر۔ دوڑ پڑے تو سارے تاکہ پتہ لگے حسنین کی شان کیا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے تسی بیٹھو میں نے پتہ کتنے نے۔ حضور ایک خاص سمت کو چلے، سلمان فارسی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، اور جب پہنچے ایک پہاڑ کی کھوہ میں، دونوں
حسنین کریمین دونوں کھڑے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو پکڑ رکھا ہے، ایک آئیدہا سانپ ہے، اور جو اپنی دوم کے زور پہ ایسے کھڑا ہے اور اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ سرکار جو پہنچے تو وہ سانپ سے ڈر کے دونوں شہزادے کھڑے ہیں اور سانپ کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور اپنی دوم کے زور پہ اژدہا کھڑا ہے۔ اب حضور کو تکتے ہی اژدہا نے سر جھکایا، سیدھا حضور کی خدمت میں آیا، اپنا سر اونچا کر کے کاندھے پہ سر ٹکایا، سارا قصہ سنایا، میں کیوں آیا؟ اللہ اکبر۔ امام طبرانی کہتے ہیں سانپ جو کہنا تھا کہہ لیا، سننے والوں نے سن لیا، اس نے نیچے سر رکھا، پتہ ہی نہ چلا کدھر سے آیا کدھر گیا۔ وہ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھ کو تو حیران کر گیا، وہ کدھر سے آیا کدھر گیا وہ۔ اب حضور آئے آگے، دونوں کو پکڑ کے سینے سے لگایا۔ اب جو لفظ کہنے لگا ہوں انہیں کیچ کرنا، انہیں لکھ لینا دل پہ۔ حضور نے دونوں کو گلے لگایا اور کہا بے ابی و امی انتما، اوے میرے شہزادے ہو، تم پہ محمد عربی کی ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ ہائے ہائے، واہ حسین واہ حسین، تم پہ لفظ سنے ہیں بے ابی و امی انتما۔ ایک منزل پہ میرے نبی نے مولا علی کو لفظ کہتے، انہیں کہا تھا بے ابی، بے ابی الوحید الشہید، مولا علی کو کہا تھا تجھ پہ میرا باپ قربان۔ لیکن ان کو صرف باپ نہیں کہا، مجھ محمد کی ماں بھی تم پہ قربان، میرا باپ بھی قربان، اور 3 بار دہرایا، پکڑ کے سینے سے لگایا۔ اور اگلا جملہ سنو، حضور نے فرمایا ما اکرمکما علی اللہ، ہائے ہائے ہائے، ما اکرمکما، علماء میری گزارش سمجھے، ما اکرمکما علی اللہ، یہ جملہ کہہ رہا ہے، حضور بول رہے ہیں کہ دنیا کو کیا پتا تمہاری اللہ کے ہاں عزت کیا ہے۔ کہنا تو یہ تھا کہ میرے ہاں صحابہ کے ہاں کا نہیں، کیا پتا دنیا بھولی کو کہ تمہارا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ میرا اعظم چشتی فقیر کہتا تھا جس دی مثل مثال نہ کوئی، جس دی مثل مثال نہ کوئی، اوتے ایک کوئی ذات شبیرے، حسبوں نسبوں عرفا آلہ، اسمنیا جگدا پیرے، تے سیرت ساری پاک نبی دی، اتے متھیوں بدر منیرے، آدم صورت حسین سخی دی، نیری حیدر دی تصویرے، جس دی مثل کیا مقام، ما اکرمکما علی اللہ، اس کے ساتھ کا جملہ ہے پیر مہر علی شاہ کا، سبحان اللہ ما اجملک،
انہوں نے میرے نبی کو کہا تھا ما اجمالا کا، ما احسنا کا، ما اکمالا کا۔ مہر علی کی بولی اور ہے نبی کی بولی۔ کیا مہر علی اور نبی کی بولی کی قدر ایک ہے؟ وزن ایک ہے؟ ویٹ ایک ہے؟ نہیں۔ جتنا مہر علی اور میرے نبی میں فرق ہے اتنا مہر علی اور نبی کی بولی میں فرق ہے۔ حضرت مہر علی کہتے سبحان اللہ ما اجمالا کا، ما احسنا کا، ما اکمالا کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ مہر علی نے میرے نبی کو کہا ما اکمالا کا، لیکن میرے نبی نے حسن حسین کو کہا ما اکرما کا۔ ما اکرمکما علی اللہ، ما اکرمکما۔ ساری کائنات کے عالم، فاضل، محدث، تابعی مل کے اس جملے کو سوچیں۔ ساری کائنات کا ویٹ کم ہے، میرے نبی کے اس قول کی طاقت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین ہے، دنیا میں آئے بعد میں ہیں تذکرے، پہلے ہیں ماں باپ کی گود میں ہیں شہادت کے چرچے۔ گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری۔ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں ہم کہا کرتے تھے یہ ہیں وہ جو کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت کعب احبار یہ یہودیوں کے سرپنچ عالم تھے، کلمہ پڑھا حضور کے غلام ہو گئے۔ ایک دن بیٹھے تھے، مولا علی بھی جلوہ گر تھے، حضرت امام حسن گزرے تو آپ فرمانے لگے ایک شہزادہ ہوگا ان کا جو کرب و بلا کی دھرتی پہ شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسن گزرے، لوگوں نے کہا یہ، اس نے کہا اللہ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین گزرے، خود حضرت کعب احبار بولے یہ جن کی شہادت کے چرچے گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری پھیل گئے تھے، آج وہ وقت بھی آیا، مہینہ محرم کا تھا۔ سید چلا مکے سے، رستے میں ملتے گئے، رستے میں ملنے والے ہر کسی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کچھ نے نفرت کی بدقسمتوں نے، کچھ خوش نصیبوں نے پیار کیا۔ فرزدق جیسے لوگ بھی ملے اور 2 محرم کو سید کربلا میں پہنچے۔ کیا تاریخ تھی؟ 2 محرم سن 61 ہجری، نبی پاک کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد ہی یہ قیامت آ گئی۔ بدقسمتی دیکھو، حضور کو گزرے ہوئے ٹوٹل 50 سال ہوئے اور دنیا ایسی بدلی، امت ایسی بد نصیب ہوئی، کھانا ایسا خراب ہوا۔ سید زادے پہنچے اپنے بچوں اہل و عیال سمیت 2 محرم کو، 3 محرم کو عمر بن سعد پہنچتا ہے۔ اب سید یہیں ہے، بات چل رہی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہاں تک کہ 7 محرم آ گئی۔ 7 محرم کو آرڈر ملا کہ نبی کی اولاد پہ پانی بند کر دو، جانور پیئیں، جانور پیئیں۔ اب میں کس جانور کا؟ سارے جانور پیئیں، اچھے پیئیں، برے پیئیں، انسان پیئیں، حیوان پیئیں، لیکن حوض کوثر پلانے والے کے بچے نہ پیئیں۔ یہ پانی بند کرنے والے کافر نہیں مومن تھے، جاہل نہیں پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں پڑھے لکھے تھے، دور نہیں قریب والے تھے، بے خبر نہیں باخبر تھے، بے خبر نہیں بے خبری کا جرم اور ہوتا ہے، خبر بھی ہو پھر جرم ہو تو سزا کچھ۔
اور ہوتی ہے۔ اب پھر مثالیں دی گئیں، امام ابن کثیر اور دیگر بزرگوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ غصے پرانے نکالنے لگے، ابن زیاد نے کہلا بھیجا شمر اور عمر بن سعد کو کہ جیسے حضرت عثمان کا پانی بند ہوا ویسے علی کے بچوں کا پانی بند کرو۔ اوے ظالمو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک تو نبی کے بچوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو، دوسرا الزام وہ بھی یہ گویا عثمان غنی کو قتل کرنے والی نبی کی اولاد تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ خبیثوں کی غلیظ ذہنیت دیکھو۔ پانی بند کرو، مثال کیا دی ہے؟ مثال وہ دی ہے اور اشارہ یہ دیا ہے۔ خیر، اب پانی بند ہو گیا، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، پانی کے بغیر زندگانی۔ باپ پیاسا ہو سہ جاتا ہے، بیوی پیاسی ہو سہ جاتی ہے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی کچے کچے، روٹی کے بغیر کچھ گزارا ہوتا ہے۔ لیکن جن کا پانی بند، اب ملا لڑتے پھرتے ہیں کتابڑیاں اٹھا اٹھا کے، یہ تھا وہ تھا۔ اور ظالمو، تمہارا پانی ایک دن بند کر دیا جائے، جلوس نکالتے ہو، نعرے لگاتے ہو کہ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، قطرہ پانی کا نہیں، اپنے بچوں کے لیے مر جاتے ہو۔ لیکن تم کیا، تمہارے بچے کیا، تمہاری نسلیں کیا؟ اور رسول اللہ کے در کی مٹی کے اوپر سارا جہان قربان۔ اللہ اکبر۔ ادھر ابن زیاد کے دربار سے عمر بن سعد آیا ہے، 4-5 ہزار کا لشکر لایا، پہلے حر بن یزید کا 1000 کا لشکر، اب شمر کو بھیجا اور لشکر دے کے۔ ادھر لشکر کا عالم یہ ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال آپ کہتے ہیں دشمناں چورے گے سہرا لا تو عد، دشمناں چورے گے سہرا لا تو عد، دوستان او بیزداں ہم عدد۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسین کے ساتھی ان کی تعداد یزدان، اللہ کو یزدان کہتے ہیں، یزدان کے لفظ کے جتنے عدد یعنی 72، اور ادھر چون ریگ صحرا لا تو عد، جیسے صحرا کی ریت کا کوئی پتہ نہیں، حساب نہیں، شمار نہیں، حسین کے دشمنوں کا بھی کوئی شمار نہ تھا، صرف 72 وجود، جن میں 33 ایک ہیں، 40 وہ کچھ پیدل کچھ سواری پہ ہیں۔ اب ادھر عالم یہ ہے، ادھر حساب نہیں، ادھر تیر بھی ہیں، تفنگ بھی ہیں، تیار ہو کے فوج غنیم کی کھڑی ہے، ادھر علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، ادھر بی بی زینب ہے، بی بی سکینہ ہے، بی بی شہربانو ہے، ادھر نبی کی بچیاں، علی کی بچیاں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا اولاد جو ہوتی ہے بندے کو بزدل بنا دیتی ہے، بندے کو اولاد خصوصاً بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو بڑے بڑے ہم نے بہادروں کو دیکھا گردنیں جھک جاتی ہیں، اوہ بھائی تو بہت مضبوط آدمی تھا، اس نے کہا یار بیٹیاں جوان ہو گئی۔ حسین کے گھر میں بیٹیاں بھی تھیں، مدینے میں نہیں حسین، مکے میں نہیں ہے، کربلا میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب بچے زبان نکال کے کہ بابا پانی، غریب سے غریب آدمی ہو کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، بابا پانی بابا پانی، لیکن یہ کون سی امت ہے، یہ کیا ہے؟ اب بھی کہتے ہو رحمت اللہ،
شرم مگر تم کو ذرا نہیں آتی؟ ذرا گھر جا کے سوچو، تمہارے بچے بھوکے بیٹھے ہوں تو جا کے جھولیاں پھیلا دیتے ہو، ہمارے بچے بھوکے ہیں، ترس کرو۔ میرے نبی کے بچے بچیاں، اور جانتے ہو شہر بانو کسی غریب مسکین گھر کی تھی، ایک شہنشاہ کی بیٹی تھی۔ میرے فاروق اعظم نے مولا علی کو کہا تھا شہنشاہ کی بیٹی ہے، اس کا کف بنتا ہے تیرے شہزادوں کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ شہنشاہ ایران کی بیٹیاں تھیں نا، تو کہا گیا تھا شہزادیوں یہ پورا عرب کے جوان کھڑے ہیں، جو تمہیں اچھا لگے پسند آئے جاؤ ان کے کاندھے پہ ہاتھ دھر دو۔ تو شہر بانو نے آ کے میرے حسین کے کاندھے پہ ہاتھ دھرا۔ آج سوچتی تو ہوگی کہ جس کو زندگی بھر کا ساتھی چنا تھا، آج تو نے لا کے مجھے کہاں کھڑا کر دیا۔ میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئی، اور یہ تیرے نانا کی امت ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ نماز کے وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اے بے حیا قوم، تم کسی کا شرم نہ کرتے، ان بچیوں بیبیوں کا ہی شرم کر لیتے۔ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے منہ پہ کالک مل گئے یزیدی۔ اب بھی ملا پوچھتا ہے یزید کو لعنت اللہ علیہ کیوں کہتے ہو؟ میرے بس میں ہو۔ لعنت تو کوئی چھوٹا لفظ لگ رہا ہے مجھے، کائنات کی ساری لعنتیں کٹھی کر کے میں یزید اور اس کے حواریوں کی گردن میں ڈال دوں۔ دشمن محبوب رب العالمین، قاتل اولاد ختم المرسلین، قدوہ نمرود و شداد لعین، زبدہ فرعونیہ در کفر و دین، بے حیا اللہ۔ تمہیں پتہ ہے پاک حسین کی یہ عزت ماں بیویاں میرے حسین سے کتنی محبت کرتی تھی؟ حضور اٹھائیں نا کتابیں، جب میرے امام حسین کو شہید کر دیا گیا 40 دن تو ظالموں نے پانی چھوڑ دیا تھا کہ قبروں کا نشان بھی مٹ جائے۔ پھر ایک بنو اسد قبیلے کا پاگل آدمی جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے 40 دن کے بعد کربلا میں آیا، دنیا نے کہا پاگل تو کیا کرتا پھرتا ہے؟ اس نے کہا حسین کی قبر ڈھونڈ رہا، حسین کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل کہیں کا، بادشاہوں نے پانی پھیر دیا، نشان مٹا دیے قبروں کے۔ اس نے دوڑتا دوڑتا ایک جگہ پہ گرا گھٹنوں کے بل، اور گر کے خوشبو سونگ کے کہنے لگا طیب و تراب القبر دل علی القبری۔ اس نے کہا واہ حسین، تیرے قبر کی مٹی کی خوشبو مجھے بتا رہی ہے۔ کوئی آپ کے باپ کی قبر پہ جا کے پھوڑے چلا دے، آپ غریب سہی، آپ سر دے دیں گے میرے باپ کی قبر کو تو نے توڑا ہے، میرے مرے ہوئے باپ کی قبر کو۔ لیکن یزیدیوں نے، ابن زیادیوں نے، شمریوں نے رسول اللہ کے بچوں کی قبروں تک کے نشان مٹا ڈالے۔ لیکن قدرت دیکھ رہی تھی
اس نے کہا قبروں کے نشان مٹانے والو، تم تین بر اعظم کے حاکم ہو، تمہاری قبروں کا نشان نظر نہیں آئے گا، اور ان کی قبر کے مینارے دنیا کرے گی نظارے۔ مقابلہ تو کوئی نہیں حرم کا اور کربلا کا، لیکن کبھی جا کے کربلا کی دھرتی پہ دیکھنا کہ حسین کی قبر کے اوپر آسمان بھی نچھاور ہو رہا ہے۔ تو آپ میری گزارش سمجھ گئے؟ جنہوں نے قبروں کے نشان مٹائے، آج وہ ان کی قبریں نظروں کو ترستی ہیں، ساری رحمتیں حسین اور حسین کے بچوں کی قبروں پہ برستی۔ یہ میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا، میں شام گیا، میں دمشق گیا، میں شام گیا، میں جس گلی سے گزروں ایک مینار بلند، میں پوچھوں یہ کس کا مزار؟ کہیں کوئی کہے یہ نبی کی فلاں بچی کا، یہ علی کے فلاں پوتی کا۔ پورا دمشق جہاں یزید بیٹھا تھا حاکم بن کے، وہاں یزید کی قبر کا پتہ نہیں چلتا، لیکن گلی گلی میں حسین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نبی کے بچوں کو پیاسا تڑپانے والے مر گئے، آج ان کی قبریں ایک خیر کے جملے کو ترستی ہیں، ہر رحمت حسین کے نام، ہر لعنت یزید کے نام۔ یزیدی ملا بھی مر مر کے کہتے ہیں رحمت اللہ، ڈر ڈر کے رحمت اللہ، پھر ڈر کے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں یزیدی نہ کہو۔ میں نے کہا وکالت کرتے ہو تو پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ہمیں کہو حسینی۔ خدا کی قسم لکھ لیتے ہیں، ابھی 2 بچے مجھے ملنے ہیں، لکھا ہوا ہے لبیک، یہ نکڑو بیٹھا ہوا ہے۔ اٹھ کھڑا ہو جا بھائی، ادھر آ، ادھر آ، ادھر منہ کر۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ یہ یا کے لفظ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا پیار سے بھی کہتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا یا کا معنی حاضر ناظر ہو، یا پیار سے بھی کہتے ہیں، تو لہذا سارے سمجھدار ہو۔ اب یہ نکڑے نکڑے بچے ہیں، کچے کچے ہیں، کتنے سچے ہیں، لکھ کے پھر رہے لبیک یا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، یہاں درجنوں ملا رہتے ہیں یزیدی، لکھ کے نکلے نا بازار میں لبیک یزید، چلو یا نکال دیں،
مار مار کے چھتر لوگ منہ تمہارا تھوبڑا بنا دے، لیکن یا حسین گج کے رج کے گج وج کے لبیک 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 حسین لبیک 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 یا حسین لبیک لبیک لبیک۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے جو نام تو لے مگر مر مر کے نام لیتے ہیں مگر کچھ تن تنیا میں گیا تھا، تن تنیا میں گیا تھا، کیا جی تن تنیا تن یہ جو ہلاک کہتے ہیں کچھ تن تنیا میں گیا تھا، میں نے کہا ہمیں پتا ہے جیسے گیا تھا، لیکن سوچنے کی بات ہے زبان خلق کو نقارائے خدا سمجھو۔ یہ مخلوق، یہ نکڑے بچے آج جن کا انہوں نے پانی بند کیا، آج 1446 ہے۔ آج صبح میں نکلا، ہمارے محترم قبلہ حاجی محمد نواز صاحب نے کہا چل تجھے میں ساتھ لے چلوں، انہیں شاید خطرہ تھا کہ شام نو نہ آوے تے جلسہ ہی بگڑ جاوے۔ مطلب ہوشیار آدمی ایسا ہوتا ہے کہ کتے تو نس گیا یا چلو رستے جب پھاس گیا تے ساڑا تے جلسہ خراب تے آ کے حلوے تے کھواواں گے تے تقریر کی میں سناواں گے۔ انہوں نے پھر گاڑی بھی وڈی نکالی، وہ پتہ نہیں ادھر نہ کیے، بڑی ساری گاڑی ہے جی صاحب۔ میں تو بیٹھ کے مزے لیتا رہا، بٹن دباؤں تو آگے چلی جائے، بٹن دباؤں اوپر آ جائے، دل بڑا للچایا، ربا چودھریہ نو دیتی تے میں نو ہی دے چا۔ انہاں آکھیا تو ریساں کیوں کردا ہے، میں تو صدر بن کے میں چلاواں۔ لیکن جاتے جاتے جہاں سے اصل بات یہ، وہ تو ویسے میں نے چٹکی کاٹی ہے، حاجی صاحبان کی گاڑیاں ہماری گاڑیاں، فرق کون سا ہے، یہ تو میں نے ویسے آپ کو چھیڑا ہے۔ تو جس گلی سے جس روڈ سے گزرے بچے جگ بھر بھر کے، سادہ پانی نہیں، بیچ میں میٹھا بھی اور پتہ نہیں روح افزا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، او توڑ گئے ہم مرولا شریف معظم آباد، جاتے سویرے سویرے بھی پانی 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 پانی، واپس پلٹ کے آئے لاہور تانی سچی جانی۔ یہ جو روڈ ہے جو اچھا ہمارے قبلہ وزیر اعظم صاحبہ نے بنایا، اللہ خوش رکھے، یہ جو روڈ بنایا جن پہ کوئی بندہ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا، بچے چڑھ کے رنگ روڈ پہ جگ گلاس اٹھائیں منتیں کریں، مجھے تو مدینہ یاد آ گیا۔ مدینے کے بچے بھی منتیں کرتے ہیں ساڑھے کول آ جاؤ، ساڑھے دسترخوان تے آ جاؤ، یہاں بھی کوئی ادھر سے دوڑے گاڑی کے آگے ایک گلاس ہی پیتی جاؤ۔ میں آکھیا سانو تے کوئی رکھا پانی نہیں دیندا تے اج شربتاں بعد وچ پتہ لگا تو نہیں تیرے سائیں دا منہ۔ کیوں؟ ان کے سینے سے محبت نکالو گے، یزید کمینے کو ڈالو گے، اور یزید کوئی ادھارا ہمیں دے گٹر میں ڈالنے کے لیے، ہم اپنے گٹر میں بھی اسے نہ ڈالے، کہیں گٹر خراب نہ ہو جائے۔ بے شک ہمارے گٹر کے پتھر بھی ان سے اچھے ہیں، لیکن حسین میرے سونے مٹھے، میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا نبی فرمایا الحسن والحسین شان فالعرش، فرمایا حسن اور حسین عرش کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کیا سونا بندہ ہوئے تے متھے دے اتے کی ہوندا ہے؟ آیا ان پڑھ کہوں
آواز نکل گئی. کہتے متھے تے ہار تانوں چھڈنا پینا ہے کسے سنیارے کو. ماتھے پہ جھومر ہوتا ہے, شنف کہتے ہیں اونچا زیور, اور عرش, عرش عظیم. عرش عظیم کا کوئی جواب ہے نہیں, لیکن عرش سونا تے عرش نو او دو جڑے نے نا عرش دے متھے تے کھڑے کر دیو, عرش بھی آکھے گا آج میں لگدا پیا سونا. ظاہر ہے عرش کی پھر کیا اوقات ہوگی جو نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے چلیں, دوش رسالت پہ چلیں, اور کون ان کا مقابلہ کرے گا. پانی ظالموں نے بند کیا اور مثالیں دیتے رہے, ایسے کر دو ایسے کر دو, یہاں تک کہ پیاسے بھی تھے بھوکے بھی تھے. نامی تاریخ آ گئی, نامی تاریخ آ گئی. حالت وہی جو قیامت کی تھی. شام ڈھلی, ہوا چلی, اور اچانک یزیدی فوج نے بڑھنا شروع کر دیا. میرے امام نے جانا چاہا لیکن عباس سلام دوڑ کے آیا میرے پاک امام کے پاس. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو حملہ آور ہونا چاہتے ہیں, پوچھوں تو صحیح کیوں آ رہے ہو؟ عباس علمدار نے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ مہربانی کرے بیٹھ جائے, میں پوچھ کے آتا ہوں. یہ 3 بھائی تھے کربلا میں, 3 بھائی تھے. یہ میرے حسین کے آگے دیوار تھے. اب نام میں بتا دوں تاکہ آپ کا دل دماغ روشن رہے. ایک حضرت عباس, دوسرا ان کی جان جگر بھائی حضرت عبداللہ, تیسرا بھائی حضرت عثمان. یہ عثمان مولا علی کا بیٹا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام پہ اس کا نام عثمان رکھا گیا ہے. یہیں سے سمجھ لو سمجھ آ رہی ہے. عثمان سے پیار کرو گے. مولا علی نے دشمن سمجھ کے رکھا تھا. ہائے ہائے ہائے. اسی لیے 72 تو ہم کہتے ہیں, لیکن کوئی پوچھ لے حضرت صاحب ذرا نام بتائیے, شرماتے ہیں چھپاتے ہیں, کیونکہ ابو بکر بھی علی کا بیٹا ہے جو کربلا میں شہید ہے. قبلہ حاجی الیاس عثمان صاحب, سبحان اللہ. خوشی ہوتی ہے جب جاتے ہیں نا, جب کہتے ہیں کہ کیڑا ہی چوک, کہتے ہیں چوک عثمان. ساڑی تے پھر کی کئی پاسے پھر جان دیئے. عثمان او بھی تے عثمان او بھی تے عثمان او بھی. ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ اقرار ہی اقرار ہے, اقرار ہی اقرار ہے. ہمیں نبی کی ہر نسبت سے پیار ہے. پیار کرنے والوں کا بیڑا پار ہے. اس لیے ہم لڑنے والے نہیں, جھگڑنے والے نہیں, بکھیرنے والے نہیں, ملانے والے ہیں. اس لیے نامی آئی, حملہ کرنے لگے, لیکن جناب عباس علمدار گئے. فرمایا کیوں آگے بڑھے آتے ہو, بولو تو صحیح. انہوں نے کہا بہت ہو گئی, اب رات نہیں گزرنے دیں گے. میرے امام نے بولا عباس جا ان کے پاس, انہیں کہہ دو ہمیں پتا ہے مال جو ہونا ہے, انجام جو ہونا ہے, لیکن آج کی رات ٹھہر جاؤ. کہنے لگے ڈر گیا ہے. فرمایا تمہیں پتا ہے حسین کو قرآن سے پیار کتنا ہے.
حسین کو اللہ کی حضور جھولی پھیلا کے استغفار سے پیار کتنا ہے، حسین کو اللہ کے آگے سجدے کرنے کا شوق کتنا ہے۔ آج مجھے آخری رات زندگی کی جی بھر کے قرآن کو سینے سے لگانے دو، سجدے میں سر جانے دو۔ میرے خوش نصیب بھائیوں، بس پردہ میری بہنیں، میری مائیں، نوٹ کر لو آج کی رات کا پیغام، میرے حسین کو قرآن سے پیار۔ یہیں رک کے تمہیں بتا دوں، جب 10ویں محرم تھی، سارے پیارے شہید ہو گئے، میرے حسین نے آخری خطبہ دیا تھا اپنی سواری پہ، تو اس وقت یزیدی کہتے ہیں قرآن حسین کی گود میں تھا۔ اس لیے کم از کم آج 10واں پروگرام ہے، میرا ہر لفظ آپ لوگوں کے نام ہے، یہ حسینی پیغام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حسین سے پیار کرتے ہو، آج وعدہ کر کے جاؤ قرآن سے پیار کریں گے، ہم قرآن سے پیار، ہاتھ کھڑا کرو، قرآن سے پیار، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ علامہ اقبال، شکریہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کی رمز ہم نے حسین کے کٹے ہوئے سر سے سیکھی۔ ایک میں بدقسمت، میں زندہ ہوں، دنیا میں ہوں، میرا سر نہیں کٹا، میں قرآن نہیں پڑھتا۔ میرے حسین نے سر کٹا کے پڑھ کے بتایا کہ میرے چاہنے والے ذرا دھیان رکھنا۔ ہائے 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 ہائے، میرے حسین کا دھڑ تو کربلا میں پڑا تھا، اور کربلا میں دھڑ نہیں پڑا تھا، دھڑ نہیں پڑا تھا۔ پوچھو گے کیوں نہیں پڑا تھا؟ جب میرے حسین کی گردن کاٹی گئی، کپڑے لوٹے گئے، جوتا مبارک تک لوٹا گیا، پھر آرڈر ملا اس بدن کے اوپر گھوڑے دوڑاؤ اور ٹاپو کے ساتھ حسین کے بدن کی ہڈیاں توڑ دی۔ آرڈر تو یہ بھی تھا مسلح کر دو، جیسے امیر حمزہ کی ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، اس کے جسم کو بگاڑ دو۔ وہ کٹا پھٹا ٹکڑے ٹکڑے جسم کربلا میں تھا، اور سر نوکے سنان پہ دمشق پہنچ چکا تھا۔ کہاں دھڑ کہاں سر، اتنی دور لبوں پہ قرآن کا نور۔ شیخ پڑے محراب حرم میں، پیروں سجدے کرتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کروں۔ مسجد صدیقیہ میں، مسجد اویس قرنی، مسجد رحمت، مسجد غوثیہ میں سجدے کرنے آسان ہیں، لیکن دشمن تلوار لے کے کھڑا ہو اور بند بند میں تیر گڑا ہو، سجدہ بھی سید کرنا چاہے تو تیروں کے اوپر تیر، اتنے تیر کہ آپ کی 33 زخم کہتے ہیں تلواروں کے، 34 نیزوں کے، تیروں کی حد ہی نہ تھی۔ اس حال میں بھی نہ قرآن چھوٹا نہ نماز چھوٹی۔ میری گزارش یاد رہے گی، میرا پیغام یاد رہے گا۔ اپنے دل سے وعدہ کرو، حسین ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیری روح سے وفا کریں گے۔
ہم سجدے میں سر دھریں گے، اللہ سے عرض کریں گے کہ ہمارے نبی کے نواسے نے اس حال میں بھی تجھے نہیں بھلایا، ہم تو اس حال میں ہیں۔ لیکن ذرا تصور فرمائیں، یہ جو گزشتہ رات تھی جسے نامی کی شام کہتے ہو، حضرت بابا فرید کے ملفوظات میں یہ واقعہ آیا، ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ کہتے ہیں 10ویں محرم کی رات تھی، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو خواب آیا۔ بابا فرید کہتے ہیں خواب میں اللہ کے پیارے نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کا ریگستان ہے، ایک پردہ پوش بی بی روتی بھی جاتی ہے، اپنی چادر کے پلو سے کنکر چنتی ہے، جھاڑو دیتی ہے۔ اس بندے نے کہا او غریب مستور، او بی بی، کیوں درد سے آہیں بھرتی ہے، اس مٹی کو کیوں صاف کرتی ہے، تو کون ہے رات کے اندھیرے میں بیٹھی ویرانے میں جھاڑو دیتی ہے، واسطہ رب کا کون ہے، کیوں تو روتی ہے، تجھے کیا دکھ ہے؟ اس بی بی نے سر کو اور جھکایا، فرمایا تکنے والے سوال نہ کر، کل 10ویں محرم ہے، میرے بچوں کے لاشیں گریں گے، کنکر چن رہی ہوں چبھیں گے، میں کوئی اور نہیں، میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، میرا سرتاج علی المرتضیٰ ہے، میرا نام فاطمہ زہرا ہے۔ جس تن لاگے سو تن جانے، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، ہمیں ہمارے کلیجے پہ جو قیامت ٹوٹی نہیں، باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، بڑے سارے منہ کھول لیتے ہیں، لیکن تمہیں پتا ہو اگر تمہارا ایسے لال لوٹے جاتے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں روئے زمین پر ایسے وجود رب نے پیدا ہی نہیں کیے، اتنے عظیم لوگ، حسین لوگ، پاک لوگ، مطہر لوگ، مقدس لوگ۔ یہی 10ویں کی شب ہے، میرے سید نے بولا مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے قرآن پڑھنے دو، مجھے تلاوت کرنے دو، مجھے میرے رب کو یاد کرنے دو۔ ساری رات نبی کی بچیاں، نبی کے بچے، مجھے بتاؤ ایسی قیامت میں کسی کو نیند آتی ہے؟ سوچو ذرا، کسی کو نیند؟ دشمنوں کی سنگینیاں تنی ہوئی ہیں اور پتا ہے کہ کل کیا ہوگا، ساری رات قرآن پڑھتے پڑھتے بیت گئی، سجدے کرتے کرتے، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ علامہ صاحب مسعودی مورخ لکھتا ہے کہ رات کا ایک پہر ڈھلا اور پاک حسین کے حرم میں آج 10ویں رات پھول کھلا۔ آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ آج اللہ پاک نے کرم فرمایا، ایک نیا مہمان آیا۔ اب صبح ہو گئی، جب یزیدیوں سے مڈ بھیڑ ہوئی تو وہی بچہ لایا گیا، گود میں ٹکایا گیا، کرم کیجئے، کان میں آواز دیجئے۔ غالباً مسعودی لکھتا ہے کہ جو ہی بچے کو اٹھایا، آنکھ سے آنسو کے سید کے طوفان آنسو کا آیا۔ واہ خدایا، پھول کھلایا تو صحرا میں کھلایا، کس موسم میں تو نے مجھے بچہ بخشا؟
ابھی آپ اٹھا کے اذان دینے لگے تھے کہ ہرمل نے رکھ کے تیر کس کے جو چلایا، وہ غنچہ جو کھلا نہ تھا باپ کے ہاتھ میں مرجھا گیا۔ میرے حسین نے اس بچے کا خون اس کے جسم پہ مل کے اٹھا کے کہا شہربانو مبارک ہو، الحمدللہ علی وصال الحبیب۔ میرے مولا اگر تیری یہی قضا ہے، حسین سراپا تسلیم و رضا، اگر تیرا فیصلہ یہی ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے بھی آج گئے، میں پورا گھر دینے کے لیے حاضر۔ ایسے میں نے نہیں کہا جس دی مثال نہ کوئی، اتے ایک کوئی ذات شبیرے، حسبوں نسبوں عرفا آلہ، اسا منیا جگ دا پیرے۔ سیرت ساری پاک نبی دی، اتے متھیوں بدر منیرے، آدم صورت پا حسین سخی دی، نیری حیدر دی تصویرے۔ علامہ صاحب رومی کہتا ہے کار مردان است تسلیم و رضا، بر ضعیفاں راست ناید این قبا۔ رومی کہتا ہے کہ دودھ پیتے بچے ہاتھ میں رکھ کے تیر انہیں چھلنی کر کے نکل جائیں، اور صبر کرنا یہ مرد کا کام ہے۔ کار مردان است تسلیم و رضا، اس منزل پہ قائم رہنا یہ سخی حسین کا کام ہے۔ بر ضعیفاں راست ناید این قبا، رومی کہتا ہے یہ آزمائش کی کڑی چادر اگر پہن سکتا ہے تو حسین پہن سکتا ہے۔ اس کائنات میں دوسرا وجود کیوں؟ پھر علی اکبر کی باری آ گئی، شبیہ رسول، 10ویں کا دن ہے اور رسول اللہ کا ہم شکل، 18 سال کا عین شباب۔ جب پاک حسین کو نانے کی یاد ستاتی تھی، علی اکبر کو بلاتے تھے، تعال علی اکبر، بڑے علی، نہیں سمجھے؟ واہ واہ، بڑے علی، جی بابا آ کے میرے سامنے آ جا۔ سامنے کھڑا کر کے چپ کر کے بابا تکتا رہتا، بابا بولتے نہیں ہو، دیکھے جا رہے ہو۔ فرمایا کہ نظارہ کسی اور کا ہے، نظر کسی اور پہ ہے۔ کون کہتا ہے خدا بھول گئے، کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ مصطفیٰ یاد آیا۔ ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے، ہو بہو۔ اب آ کے بابے کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، بابا مجھے جانے دے۔ اب بابا نے تو چپ کر کے کہا میرے لال، میری جان، میرے جگر، میرے نور نظر، میری عمر بڑھاپے کی طرف مائل ہے، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، مجھے جانے دو۔ لیکن نہ بابا، میرے ہوتے ہوئے کوئی شریک امتحان کیوں ہو، تیرا درد محبت بھی نصیب دشمناں کیوں ہو۔ بابا میں جاؤں گا، سیدہ زینب کے پاؤں پہ ہاتھ دھرا ہوگا، جس پھپھی نے پالا اس کی آہ نکل گئی، تو یہ سجا کے مقتل میں موت کے منہ میں بھیج دوں۔ ماں نے دیکھا، آج سارا گھرانہ تکتا رہا، وہ گئی نبی کی تصویر۔ دشمنوں کے نرغے میں علی اکبر آئے، لیکن
صدا لگائی جانتے ہو میں علی ہوں اولا بن نبی ہوں، جدھر سے تلوار کو اٹھایا بھیڑ بکریوں کی طرح یزیدیوں کو آگے لگایا، اور سمجھ میں آیا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ محمدی کچھار کا بھوکا پیاسا شیر لڑتا رہا، تلوار ذوالفقار کی طرح چلتی رہی، پیاس نے مجبور کیا، بھوک نے لاچار کیا، پلٹ کے دوڑا، بابا تھوڑا سا پانی کا گھونٹ دے دے۔ بابا کی زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، پاک رسول کی سنت ادا کرتے ہوئے حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان پہ دھر دی۔ زبان منہ میں آئی، بابا تیری زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے۔ فرمایا میرے بچے راہ حق ہے، جا پلٹ جا۔ اب جو شیر محمدی کچھار کا شیر آیا، پھر سب کو آگے لگایا، مگر ہزاروں میں ایک، پھر جو ہوئی تیروں کی بارش وجود چھلنی چھلنی، ایک مرہ عبدی یزیدی نے قریب آ کے دیکھا کہ چور ہے بدن حسین کا سجن، بدن سارا پھٹ چکا ہے، رکھ کے مارا خنجر سینے میں، پار ہوا علی اکبر زمین پہ جا پڑے، نیچے گرنا تھا، نکلی صدا بابا بابا ادرکنی، بابا سنبھال مجھے، اور زہرا کا لال سنبھال۔ دوڑتے ہوئے بابا جو آیا، انہوں نے پہلے گھوڑوں کو دوڑایا، بند علی اکبر کا توڑ دیا۔ حضرت بی بی زینب کی نظر جو پڑی، حمید بن مسلم یزیدی ہے، وہ کہتا ہے میں تک رہا تھا، بی بی جو خیمے سے نکلی مجھے لگا کوئی سورج نکل آیا ہے، روتی ہوئی دوڑتی ہوئی بی بی گری، آ کے اپنے اس پیارے کو لپیٹا، روتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی بول تو صحیح، آنکھ کھول تو صحیح، پھوپھی نے تجھے اس دن پالا تھا، لجپال بھتیجے بولتے صحیح، میں چوملا زلف زنجیر تیری، میں نو اپنے پتر بھول جان گے اکبر، بھولنی نہیں تصویر تیری، لجپال بھتیجے بولتے صحیح۔ اللہ اللہ میرے حسین پہ ذمہ داریوں کا پہاڑ آن گرا ہے، اب بہن کو سنبھالے یا بچے کا لاشا سنبھالے، لیکن پہلے ضروری تھا بی بی کے پردے کا دھیان رکھ۔ بہن کو اٹھایا، اٹھا کے سر سینے سے لگایا، کہا حوصلہ رکھ، علی کی بیٹی ہے، حوصلہ رکھ، لے کے خیمے تک پہنچایا۔ اب میرا امام آیا جو دوسروں کو تسلیاں دے رہا تھا، دوسروں کو، وہ خود رو پڑا مجھ کو تسلی دیتے ہوئے، آ کے گرے بیٹے کے لاشے پر۔ اب لاشا ہوتا تو اٹھاتے، علی اکبر کے لاشے کو اکٹھا کر رہے، سمیٹ رہے ہیں، سمیٹتے سمیٹتے کہا علی اکبر تیرے باپ کی آج کمر ٹوٹ گئی،
آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، تو میرا مان تھا تو بھی چلا گیا، دنیا میرے لیے بے کس بے چس ہو گئی۔ سمیٹ کے لاش کے ٹوٹے کٹھے کر کے وہ پاؤں زمین پہ گھسٹتے گئے، میرے لجپال حسین بیٹے کی لاش لے گئے، جا کے بیٹے کی لاش کو سلایا اور پھر کہا الحمدللہ علی وصال الحبیب۔ نہ گلہ ہے نہ شکوہ ہے، اگر تیری یہی رضا ہے حسین راضی ہے۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ اگر تیرا یہی فیصلہ ہے میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میرے دل میں نہ رنج ہے نہ میرے لبوں پہ شکوہ ہے، الحمدللہ۔ گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا، جو تو چاہے سوئی چنگا تے جو تو آکھیں سو کرنا۔ مولا تیرا شکر ہے، اگر تو نے یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ کسی کی مجال کہے مجھ کو دیوانہ، اگر یہ تم نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میرے مولا میں خوش، میں راضی، میں راضی۔ اب بیٹوں کی لاشوں کے لاشیں کٹھے رکھتے گئے، وہ قاسم کا لاشا، وہ علی اکبر کا لاشا، وہ علی اصغر کا لاشا، وہ ابو بکر کا لاشا، کتنے لاشیں تھے خود اہل بیت کے جوانوں کے، لیکن میرا اعظم چشتی کہتا ہے کیا گھر تھا، کیا جوان تھے، کیا حوصلہ تھا، کوئی اور ہوتا پہلے مر جاتا، لیکن یہ قائم کیوں کھڑے ہیں، یہ چھوٹے ہو کے بھی اتنے۔ درود پاک پڑھے، الصلاۃ والسلام۔ اعظم چشتی کہتے ہیں 3 دن دے تریہائے بیٹھے تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، 3 دن دے تریہائے بیٹھے تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں، بیعت یزید قبول نہ کیتی ویکھ، اے علی دے لالاں دیاں شاناں، اعظم صبر حسین دا ویکھی، صبر حسین دا ویکھی وچ کربل دے میدانا، 3 دن دے تریائے بیٹھے تے ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر۔ یہ ایک ایک کر کے سفر کر گئے، بابے کی باری آ گئی، سردار کی باری آ گئی، علی اکبر کجا رفتی، عباس کجائی، علی اکبر تو کہاں ہے، عباس کہاں ہے، تم سب کو بابا نے سواری پہ بٹھایا، اب وارا حسین کا آیا، کوئی نہیں آیا، او لوگوں پھر تمہیں محمد عربی کا نواسہ نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، بیبیوں کے سر خم ہے، قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کبھی شہر بانو ام البنین بہن زینب
حضرت سکینہ بابا مت جاؤ، اب بیویاں کہتی ہیں سارے چلے گئے، اندھیرا چھا گیا، قیامت آ گئی، کریں کیا؟ آپ بھی جا رہے۔ جب میرے امام نے سب کو سمجھایا، سبق پڑھایا، بی بی زینب کو خاص طور پہ بلایا، فرمایا دیکھ میری بہن، اگر سدا کسی نے رہنا ہوتا میرا نانا دنیا میں رہتا، سدا کسی نے دنیا میں رہنا ہوتا میرا بابا علی ہم سے اچھا تھا، وہ رہتے، میری اماں، میرا بھائی، لیکن سبھی کے سبھی اپنی اپنی باری پہ چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، وعدہ کر میرے مرنے شہادت کے بعد کپڑے نہیں پھاڑے گی، بال نہیں نوچے گی، آہ نہیں کرے گی، صبر کا دامن تھامے رکھے گی، قرآن سے پیار کرے گی، نماز کا اقرار کرے گی۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، یہ بی بی زینب کو سبق حسین نے نہیں پڑھایا، ہم سب کو پڑھایا، صبر کا سبق میرے حسین نے پڑھایا۔ میں سمیٹ لپیٹ کے کہہ رہا ہوں، میرے پاک حسین نے ان پیاروں کو، بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ بچیوں کو صبر کی تسلی تسکین دے کے جو نکلے، آپ نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، لیکن باہر نکلا گھوڑا ایڑ لگائی رک گیا۔ یہ حسین شاہ سوار، یہ حسین کی سواری ہے، یہ ڈرنے گھبرانے والی سواری نہیں ہے۔ آپ ایڑ لگائیں، گھوڑا پاؤں نہ اٹھائے، حیران ہو کے کہا میں سر دینے کے لیے تیار، تو کیوں کرتا ہے انکار؟ لیکن گھوڑا چپ کر کے سر جھکا کے کھڑا ہے کہ مجھے مجبور سمجھ، مجبور، لیکن آپ نے سمجھا کہ یہ تو میرا بہار کی طرح دریا، گھوڑا رکتا کیوں ہے؟ نیچے پلٹ کے دیکھا تو بی بی سکینہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے، بابا جو گئے کوئی نہیں آیا، نہ جا نہ جا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا گھوڑے بھی سنتے ہیں؟ اوہ گدھے تجھے کیا پتا، گھوڑے بھی سنتے ہیں، پر کیسے سنتے ہیں؟ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں ایک جنگ میں مجاہد کھڑے تھے اور گھوڑا بڑھا آگے، رومیوں کا لشکر سامنے آیا اور رومیوں نے مارے تیر اور سالار لشکر مسلمانوں کے سالار کے گھوڑے کے اگلے دونے پاؤں ضائع ہو گئے، صرف دو پچھلے بچے، گھوڑا منہ کے بل گرنے لگا۔ مسلمان سالار نے اس بے زبان جانور کو صدا لگائی، او میرے گھوڑیا میرا ساتھ دے، اگر تو گر گیا مسلمان شکست کھا جائیں گے، اور اگر تو گر گیا شکست ہوئی میں تیری شکایت قیامت کے دن رسول اللہ کو لگاؤں گا۔ گھوڑے نے جھٹکا کھایا، پچھلی دو ٹانگوں کے اوپر تیرنے لگا۔ دو ٹانگوں پہ لڑتا رہا، تلوار چلتی رہی، جب مسلمانوں نے فتح کا جھنڈا لہرایا، گھوڑا دھڑام سے زمین پہ آیا، پیچھے منہ کر کے سالار کی طرف کہا اب تو میرے نبی کو شکایت نہیں لگائے گا۔ حضرات گرامی، اب اس سے آگے میرا حوصلہ نہیں، جمعے والے دن انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔